اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ دیکھیے سر پہ سادہ پڑھ رہے تھے ہم، بیچ میں 10-12 دن کے لیے میں گھر گیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے یہ بیچ میں گیپ ہو گیا۔ کچھ چھٹیاں بھی تھیں بیچ میں، غدیر کی چھٹی، جمعوں کی چھٹی یا ویسے عرفے کی چھٹی، کچھ کلاسز بھی مس ہوئیں کیونکہ میں گھر گیا ہوا تھا، اس لیے آپ لوگوں کی کلاسیں نہیں ہو پائیں۔ لیکن یہ آپ کے لیے بہترین موقع تھا کہ آپ دہرا لیں جو ہم نے پڑھا ہے۔ آج میں نے یاد ہے آپ کو بات شروع ہوئی تھی محموز کی۔ وعلیکم السلام سکینہ، خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ محموز کی بات آپ کو یاد ہے کہ کلمے کی قسمیں بیان کی تھی کس اعتبار سے؟ حروف اصلی کی کیفیت کے اعتبار سے، کہ حروف اصلی کی کیا کیفیت ہے، یعنی کیا ہیں حروف اصلی، حروف اصلی کیا ہیں۔ بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ حروف اصلی کی جگہ اگر حرف علت ہے، حروف اصلی کی جگہ اگر حرف علت ہے تو اسے معتل کہتے ہیں۔ جی اگر حرف اصلی کی جگہ حرف علت نہیں ہے، جیسے ضربا، حرف اصلی ضاد ہے، ر ہے، بے، اگر حرف اصلی کی جگہ حرف علت واو الف یا میں سے اگر کچھ نہیں ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور اگر حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہے، دیکھیں یہاں 3 مثالیں کیوں دی ہے جی؟ 3 حرف اصلی کی جگہ اگر حرف علت ہے تو حرف اصلی تو فاعل فعل بھی ہوتا ہے، فاعل فعل کی جگہ ہے یا عین الفعل کی جگہ ہے، لام الفعل کی جگہ، تو اسے معتل کہتے ہیں، اسے معتل کہتے ہیں۔ پھر معتل کے اقسام آپ کو بیان کی تھی، معتل یعنی جس کے اندر حرف علت ہو، حرف علت ہو، بتایا تھا۔ پھر معتل کی کچھ قسمیں ہیں، یا تو فاعل فعل کی جگہ حرف علت ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ مثال بھی کہتے ہیں معتل الفا بھی، یا عین الفعل کی جگہ حرف علت ہے تو اسے معتل العین بھی کہتے ہیں اور اجوف بھی، یا لام الفعل کی جگہ حرف علت ہے اسے معتل اللام بھی کہتے ہیں اور ناقص بھی، یا 2 حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہوں گے 2۔ اب اس کی 2 قسمیں آپ کو یاد ہے، یا تو دونوں حرف علت ایک جگہ ہیں، جیسے ہا یا یا 2 یا ہے، 2 حرف اصلی کی جگہ دونوں ایک جگہ ہیں تو اسے کہتے ہیں لفیف مقرون، ملے ہوئے مقرون، یا جی یا ہوتا ہے واقعہ، مثلا 2 حرف علت ہے حرف اصلی کی جگہ لیکن واو اور یا میں بیچ میں گیپ ہے قاف، تو اسے کہتے ہیں لفیف، اسے بھی کہیں گے لفیف، اسے بھی کہیں گے، لیکن اسے کہیں گے لفیف مقرون، اسے کہیں گے لفیف مفروق۔ یہ قسم ہم نے معتل کی بیان کی تھی۔ پھر بتایا تھا کہ وہ کلمہ کہ جس کے حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہو، امارا، سألا اور قرأ، تو اگر حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہو جیسے امارا، سألا، قرأ، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ محموز۔ کیا کہتے ہیں؟ محموز۔ اور اس کی 3 قسمیں بتائی تھی، یا تو فاعل فعل کی جگہ حمزہ ہوگا جیسے آمارا، یا عین الفعل کی جگہ حمزہ ہوگا جیسے سألا، یا لام الفعل کی جگہ حمزہ ہوگا اسے کہیں گے مثلا تو جیسے قرأ۔ محموز اللام، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ اس میں ہم نے بتایا تھا، ہاں یہ 3 قسمیں بیان کی تھی، صحیح، معتل، محموز، ایک ہوتا ہے سالم۔ سالم کا مطلب یہ ہے نہیں، ایک ہوتا ہے مضاعف۔ مضاعف کسے کہتے ہیں؟ جس میں وہ کلمہ ہے کہ جس میں 2 حرف ایک جیسے ایک جگہ پہ ہوں، 2 حرف اصلی ایک جیسے ہوں ایک جگہ، اسے کہیں گے مضاعف۔ مضاعف کے معنی اگر آپ لغت میں جا کے دیکھیں گے ڈکشنری میں تو مضاعف کے معنی ڈبل، دگنا۔ اسے ڈبل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ 2 ایک جیسے حرف ڈبل ہیں، ایک حرف ڈبل ہے مثلا، اس لیے کہتے ہیں اسے مضاعف۔ پھر کہا تھا کہ اگر، پھر اس کے بعد ہے سالم۔ سالم کسے کہتے ہیں؟ سالم وہ کلمہ ہے جو نہ تو مضاعف ہو، نہ محموز ہو، نہ معتل ہو،
نہ تو اس میں حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہو، نہ دو حرف ایک جیسے ہوں، اور نہ ہی اس کے حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہو. جیسے ضربہ ہے، ضربہ نہ تو یہ محموز ہے، نہ تو حمزہ ہے اس میں اصلی حرف کی جگہ، نہ حرف علت ہے، اور نہ ہی یہ مضاعف ہے، لہذا اسے کہتے ہیں سالم. سالم. تو آپ کہیں گے کہ ابھی تو آپ نے صحیح کہا تھا ضربہ کو، سالم بھی کہہ رہے ہیں. صحیح اور سالم میں کیا فرق ہے؟ ہر سالم تو صحیح ہے، ہر سالم کلمہ تو صحیح ہے. ضربہ سالم ہے، صحیح بھی ہے، لیکن ہر صحیح کلمہ سالم نہیں ہے. مثال کے طور پر محموز ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. مضاعف صحیح ہے. کیسے صحیح ہے؟ کیونکہ صحیح کے معنی ہے جس کے حرف اصلی کی جگہ حرف علت نہ ہو. تو بتائیے کہاں پہ حرف علت ہے یہاں؟ لہذا یہ مضاعف محمود صحیح ہیں لیکن سالم نہیں ہے. سالم ہونے کے لیے یہ ہے کہ نہ تو حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، اور نہ ہی وہ مضاعف ہو، تب جا کے سالم بنتا ہے. تو ہم نے کلمے کی یہ قسمیں پڑھ لی تھی، اور اس کے ذیل میں یہ بتایا تھا کہ محموز کلمے میں بھی چینجنگ ہوتی ہے، معطل کلمے میں بھی چینجنگ ہوتی ہے، تبدیلی ہوتی ہے، بدلا جاتا ہے انہیں تخفیف کے لیے. کس لیے؟ آسانی کے لیے، تلفظ میں آسانی کے لیے. معطل کلمے میں بھی تغییر و تبدیلی ہوتی ہے اور محموز میں بھی. فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ محموز کی تغییر اور تبدیلی کا نام ہے تخفیف، تخفیف، اور معطل کلمے کی تغییر اور تبدیلی کا نام ہے اعلان. ہم نے اس میں تخفیف کا سارا بات پڑھ لی تھی. کیا باتیں پڑھی تھی ہم نے تخفیف کے بارے میں؟ دیکھیے میں پیچھے سے دوہرا رہا ہوں تاکہ ذہن میں ساری باتیں پیچھے کی آ جائیں. تخفیف کے بارے میں ہم نے بتایا تھا سب سے پہلی بات تو ان دو کو ہٹا دیجیے بالکل. کیوں ہٹایا میں نے ان دونوں کو؟ کیونکہ یہاں تخفیف قلبی کریں گے. نہیں، سألہ اور قرأ کو کیوں ہٹایا؟ کیا وہ محمود نہیں تھے؟ لیکن ہر محمود میں تخفیف نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی. تخفیف فقط محمود الفا میں ہوتی ہے. تخفیف فقط، ہاں وہ الگ بات ہے کہ سألہ کے بارے میں الگ سے مستثنا جو استثنائی موارد ہیں اس میں الگ سے کچھ گنائیں گے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے اس میں کچھ، لیکن تخفیف جو ہوتی ہے محمود الفا میں ہوتی ہے. اور یہ تخفیف کی کتنی قسم بیان کی تھی؟ تخفیف، تو تخفیف اگر آپ سے کوئی تخفیف کی تعریف پوچھے تخفیف کسے کہتے ہیں تو کیا بتائیں گے تخفیف کی تعریف میں؟ غلام علی تخفیف کی آپ سے پوچھے تخفیف یعنی میں نے ادھر سے بتا دیا تھا، پوچھ ادھر سے رہا ہوں، بات ایک ہی ہے. کون بتائے گا؟ بس تھوڑا سا ذہن لگائیے. میں نے ادھر سے کہانی ادھر سے پکڑ کے بتا دیا تھا. حمزہ کی تبدیلی کو تخفیف کہتے ہیں نا. میں نے کیا بتایا کہ محموز میں تغییر اور تبدیلی ہوتی ہے، اس تغییر اور تبدیلی کا نام ہے تخفیف. اب تخفیف ادھر سے میں نے پوچھ لیا تخفیف کسے کہتے ہیں؟ حمزے کی تغییر اور تبدیلی کا نام ہے تخفیف. حمزے کی تغییر، چینجنگ، تبدیلی کا نام ہے تخفیف. اب یہ حمزے کی جو تبدیلی اور وہ ہوتی ہے تخفیف جو ہوتی ہے، حمزے کو جو بدلا جاتا ہے، تغییر دیا جاتا ہے، چینجنگ کی جاتی ہے، وہ دو طرح کی ہے، یا تو قلبی، قلبی یا حسبی. قلب یعنی بدلنا، قلب یعنی یا تو حمزے کو بدلا جائے گا یا حمزے کو ڈیلیٹ کیا جائے گا، حذف کیا جائے گا. بتایا تھا تخفیف قلبی دو طرح کی ہے، یا تو واجب ہے بدلنا حمزے کو، حمزے کی تغییر کرنا بدلنا واجب ہے، یا جائز آپ کو اختیار ہے، چاہے بدلیے چاہے نہ بدلیے. واجب کب بتایا تھا میں لکھ نہیں رہا ساری بات، بس ایسے ہی سمبلز بنا کے سمجھا دیتا ہوں. جی کیا ہے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ دو حمزہ ہوں ایک جگہ، دوسرا ساکن ہو، پہلے والے پہ حرکت ہو، چاہے پیش ہو، چاہے زبر ہو، چاہے زیر ہو، حرکت تین ہی تو ہے. دو حمزہ ہوں. تخفیف قلبی واجب کب ہے؟ جب کبھی دو حمزہ ایک جگہ ہو، دوسرا والا ساکن ہو، پہلے والے پہ حرکت ہو، تو دوسرے والے حمزے کو حرف مدی سے بدلنا واجب ہے. حرف مدی کا مطلب کیا ہوا؟ اگر پیش ہے تو واو سے بدلیے، زبر ہے تو الف سے بدلیے، زیر ہے تو یا سے بدلیے. مثال کے طور پر ہونا چاہیے تھا دو حمزہ ہیں اؤمن، لیکن کیونکہ یہاں تخفیف دو حمزہ ہیں، دوسرا ساکن پہلا تو اسے کہتے ہیں اومن. ٹھیک ہے،
یہ واو تو اس کی مثال دے دی. یا مثلاً بولیے یا ہمارا کا مضارع کیا ہے؟ یا مورو. مضارع کیا ہے؟ یا مورو. گردان کرتے ہوئے جب 13ویں صیغے پائیں گے تو یاد ہے علامت مضارع 13ویں صیغے میں کیا ہوتی ہے؟ ایک حمزہ ہوتا ہے نہیں جی. تو 13ویں صیغے میں جب جائیں گے تو کیا بنے گا؟ امورو. امورو یامرو یامران یامرون تامرو تامران یامرنا تامرو تامران تامرون تامرین تامران تامرنا امورو. دو حمزہ ہے ایک جگہ، دوسرا ساکن پہلے پہ حرکت ہے الف، تو کیونکہ زبر ہے اسی کی مناسب حرف سے بدلنا ہے الف سے، یعنی تو ہو جائے گا آمرو. یا واو کی مثال عموم میں دے دی، الف کی مثال الف مدی کی یہاں پہ دے دی. یا کی مثال مثلا ایمن کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایمن، دو حمزہ ہے دوسرا ساکن پہلے پہ زیر ہے تو ہو جائے گا ایمن. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو مثال دی. تو تخفیف قلبی واجب کب ہے؟ جب یہ واجب جب یہ جب دو حمزہ ہوں، ایک جگہ ہو، دوسرا ساکن ہو، پہلے پہ حرکت ہو، تب تخفیف قلبی واجب ہے. جائز کب ہے؟ جائز یہاں پہ ہے. جائز کہاں پہ ہے بتائیے؟ جائز یہاں پہ ہے. کہاں پہ غلام علی؟ ہاں، جب کبھی ساکن حمزے سے پہلے حمزے کے علاوہ کوئی اور حرف متحرک ہو تو آپ یہاں پہ کیسے کریں گے؟ یامرو یامران یامرونا. تو یہاں جائز ہے نا، چاہے تو آپ حمزہ ہی پڑھ لیجیے چاہے الف بدلتے چلے جائیں، یامرو یامران یامرونا. تخفیف کیونکہ یہاں پہ بدلنا جائز ہے، بدل بھی سکتے ہیں نہیں بھی بدل سکتے. تو آپ نہیں بدلیں گے تو کیسے کہیں گے؟ یامرو یامران یامرونا تامرو تامران یامرنا. اور اگر تخفیف کریں گے تو کیا کہیں؟ یامرو یامران یامرونا. تخفیف یہاں جائز ہے. بتا دیا تھا آپ کو دونوں مورد، یاد سمجھ میں آ گئے؟ یہ ہم باقاعدہ دہرا چکے تھے. اس کے بعد تخفیف حسبی کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ اس کی تخفیف کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، تو سماعی ہے. سماعی عرب ہے. والوں نے اگر حذف کیا ہے تو آپ بھی کیجئے، جس مات اگر نہیں کیا ہے تو آپ کو اختیار نہیں ہے حذف کرنے کا. مثال کے طور پر کیا ہے بولیے؟ ہے، مثلاً کل ہے. آخذا مضارع کیا ہے اس کا؟ یا خذو. امر کیا ہونا چاہیے؟ تو تاخذو. امر مضارع حاضر، مضارع حاضر کیا ہے؟ تاخذو. امر بنائیے اس کا، تے گر گئی، یاد ہے؟ علامت مضارع گرانے کے بعد اگر بعد والے حرف پہ سکون ہے تو ایک حمزہ لائیں گے. اس حمزے کو حرکت عین الفعل کو دیکھ کے دے دیا. عین الفعل پہ اگر ضمہ ہے تو اس حمزے کو ضمہ دیں گے، اور اگر فتحہ یا کسرہ ہوتا ہے عین الفعل پہ تو اسے کسرہ دیتے، زیر دیتے. بہرحال اور آخر کو علامت رفع کاٹ دیں گے. تو کیا بنا؟ خذ بنا. یہاں پر تخفیف کون سی ہونی چاہیے تھی؟ واجب والی، قلبی. یعنی دو حمزہ ایک جگہ ہے، دوسرا ساکن پہلے پہ حرکت ہے تو یہ واو سے بدل کے خذ ہونا چاہیے تھا. تو عرب والوں نے نہ صرف یہ کہ یہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، حمزہ تو کیا کہا انہوں نے؟ نہ صرف یہ کہ حمزے کو نہیں بدلا بلکہ اس اصلی حمزے کو بھی حذف کر دیا. خذ استعمال کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یا رجلن خذ بیدی، اے مرد میرا ہاتھ پکڑ لے. خذ ھذا الکتاب، اس کتاب کو پکڑو، لو خذ. تو انہوں نے دیکھیے اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. قاعدہ اگر قانون ہوتا تو یہاں پہ تو خذ ہونا چاہیے تھا، تخفیف قلبی واجب والی ہونی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے حذف استعمال کیا ہے، یہ بتایا تھا. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کچھ مادے پھر مستثنی کچھ موارد گنائے تھے کہ جن میں قاعدہ ہونے کے باوجود بھی کچھ اور استعمال ہوا یا نہ ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ تخفیف ہوئی. جیسے سآلہ میں بتایا تھا کہ عین الفعل کی جگہ حرف حمزہ ہے، اس کے باوجود وہاں پہ تخفیف نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن بعض مورد میں ہو جاتی ہے. سالہ سالہ سالو یا سآلہ سآلہ سآلو، وہاں تخفیف جاری. یہ ہم نے محموز کی بات پڑھ لی تھی. آج جو شروعات ہوگی وہ کائے کی؟ تخفیف کی پڑھ لی نا. حرف علت کی تغییر اور تبدیلی کا نام ہے اعلال. یاد ہے آپ کو؟ معطل میں نے مثال کیسے دی تھی؟ لغوی تعریف کے ذریعے سے. علت کہتے ہیں کس کو؟ علت کسے کہتے ہیں؟ نہیں وہ اردو علت کہتے ہیں مرض کو.
بتائی تھی آپ نے بیماری؟ علت کہتے ہیں بیماری کو، مرض کو، مرض، ٹھیک ہے، جی علت کہتے ہیں مرض کو۔ مرض، علت یعنی مرض، اور جس کلمے میں علت ہو، مرض ہو، جس میں بیماروں سے بیمار، جو شخص بیمار ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بیمار کہتے ہیں نا۔ اگر یہ تو تعطیل سے ہے، تعطیل جیسے ہوتی ہے نہیں، تو اس سے نہیں، اس سے نہیں۔ نہیں، معطل، معطل جس کلمے کے اندر حرف علت ہوتا ہے اسے کہتے ہیں معطل۔ معطل کے معنی ہے اس میں مفعول ہے، اگر آپ اسے بعد میں پڑھیں گے، یہ معطل اس میں مفعول ہے، لفظاً جو ہے کیا ہے اس میں، یعنی مرض والا، علت والا نہیں، علت والا تو اس میں فاعل ہو جائے گا، جس میں علت ہو، جس میں مرض ہو، تو مثلا مثال کے طور پر یہ وعدہ، وعدہ معطل ہے، کیوں؟ بیمار ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ہی بیماری ہے۔ بیماری کہاں پہ ہے؟ اس کے سر میں ہے مثال کے طور پر، یا مثلا سآلہ میں اس کے، مثلا سآلہ کہہ رہا ہوں، قالہ میں اس کے عین فعل ہے، تو یہاں پر مثلا پیٹ میں بیماری ہے، یا مثلا رما اس کے مثلا پیروں میں پرابلم ہے، بیمار ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بیمار۔ تو علت یعنی مرض۔ حروف علت کون کون سے؟ الف، واو، یا۔ عربی زبان میں، صرف میں، لغت میں، عربی میں ان حروف کو بیماری کہا گیا ہے، الف، واو، یا کو۔ کیوں بیماری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جس کلمے کے اندر ہوتے ہیں وہ معطل ہو جاتا ہے، بیمار۔ بیمار کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ نارمل جو فعل ہوتے ہیں اس کی طرح گردان اس کی نہیں ہو سکتی، اس میں بیماری ہے۔ جیسے انسان ایک بیمار ہو جاتا ہے تو وہ نارمل انسان کی طرح تھوڑی رہ جاتا ہے، پھر اس کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ لہذا معطل کلمے کا جو علاج ہوگا، کیونکہ نارمل کلمے جیسا بنانا ہے اس کو، نارمل کی طرح کرنے کے لیے اس کا علاج ہوگا، اس علاج کا نام ہے اعلال۔ آپ لغت میں جا کے اعلال کے معنی دیکھیں گے تو علاج نظر آئے گا آپ کو، اعلال یعنی علاج۔ علاج۔ جی، تو معطل کلمے میں کیونکہ بیمار ہے تو بیمار میں علاج جو ہوگا، آپ دیکھیں جب انسان بیمار ہوتا ہے تو بیماری کو، جیسی بیماری ویسا علاج ہوتا ہے نا۔ ڈاکٹر جو ہے وہ یا کوئی بھی کسی بھی چیز میں دوا دے دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیماری کس ٹائپ کی ہے، اس بیماری میں کیا کیا چیزیں کا مجھے خیال رکھنا ہے تو دوائی دینی ہے، ہر اعتبار سے اس کا ایک معین ہے نا۔ ایسے ہی اس معطل کلمات جو ہیں، دیکھنا یہ کہ حرف علت بیماری ہے کس جگہ، اس بیماری کے اعتبار سے اس کا علاج کیا جاتا ہے، اس کے کچھ قاعدے قانون ہیں، وہ 10 قاعدے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ اگر بیماری اس نوعیت کی ہے کہ پلا پلا ٹائپ کی، تو اس کا علاج یہ ہے کہ یہ کرنا ہے، تو اگر بیماری پلا پلا ٹائپ کی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ یہ کرنا ہے، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے۔ آج وہ 10 قاعدے، ابھی تک آپ نے معطل کی تعریف پڑھ لی، معطل کی قسمیں پڑھ لی، حرف علت پڑھ لیا، سب پڑھ لیا، آج اس کا علاج بتائیں گے۔ یہاں تک تو پڑھ لیا تھا آپ نے کہ معطل کلمہ یعنی بیمار ہے، وہ یعنی بیمار کس اعتبار سے ہے، یعنی جیسے آپ ضربا یضربو سے گردانے کر سکتے ہیں، آپ ویسے قوالا، بیاء ان سے نہیں کر سکتے، یہ نارمل فعل جیسا نہیں ہے، ان میں بیماری ہے، ان کا علاج کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس کا علاج یہ ہے، مثال اس کا علاج یہ ہے، تب علاج کے اعتبار سے اس میں تبدیلی کری، اب اس کی گردان اس کی طرح ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی جی۔ اب یہ اعلال کے یہاں 10 قاعدے گنائیں گے، اعلال کے 10 قاعدے گنائیں گے، بعد میں کچھ خصوصی جو قاعدے ہیں وہ الگ بتائیں گے۔ عمومی قاعدے ہیں کہ اگر اس طریقے کی بیماری ہو جائے، اس طریقے کا کلمہ آپ کے سامنے آ جائے تو اس میں کیا ہوگا، یہ ہوگا مثلا۔ آئیے مثال کے طور پر میں مثال دے دوں، پہلا آپ کو، پہلا قاعدہ ہے یہ، اس میں تھا خویفہ، خویفہ مضارع کیا ہے اس کا، یخوفو، خویفہ یخوفو، خویفہ میں الگ بات ہے، اس میں بھی ایک قاعدہ جاری ہوگا، یہ بیمار ہے، اس کا اس طریقے کا کلمہ کوئی بھی بیمار آپ کے سامنے نظر آئے، معطل کلمہ اس طرح کا، کس طرح کا کہ واو یا متحرک ہو، بایا آ، مضارع کیا بنے گا، یب یہ ہو،
बाया यब ये ओ खावेफा या वफो। अगर आपको इस तरह का कोई बीमार कलमा मोतल कलमा नजर आए, किस तरीके का, जिसमें वाव और या पे हरकत हो, वाव पे हरकत है नहीं है, या पे हरकत है नहीं, जब ये वाव और या पे हरकत हो, उनका माकाबल और ये ऐनुल कलमे का ऐनुल फेल हो, ये वाव ऐनुल फेल है जी, या ऐनुल फेल है। जब कभी भी वाव और या मुतहर्रिक हो यानी उन पे हरकत हो और वो कलमे का ऐनुल फेल हो, दो बात, पहली वाव और या मुतहर्रिक हो, दूसरा वो ऐनुल फेल हो, तीसरा उनसे पहले वाला हर्फ सही हो और साकिन हो। सही का मतलब यानी हर्फ इल्लत ना हो, खे हर्फ इल्लत तो नहीं है ना, बे हर्फ इल्लत तो नहीं है ना, हर्फ सही है, साकिन भी है। बीमारी समझ में आ गई। जब कभी भी इस तरीके की बीमारी है, इस तरीके का मोतल कलमा नजर आए, यानी वाव और या मुतहर्रिक हो, ऐनुल फेल हो, उनका माक़ाबल उनसे पहला वाला हर्फ सही हो और साकिन हो, ये बीमारी अगर हो तो इसका इलाज ये है कि इनकी हरकत माक़ाबल को दे दी जाएगी। जब इनकी हरकत माक़ाबल को दे दी, खुद साकिन बचे नहीं, ठीक है। अब ये तो यबी हो गया, यबी हो। अब जरूरी नहीं है कि एक ही कायदा एक ही इलाज करके सही हो जाए, जैसे यबी हो एक ही इलाज किया, एक टैबलेट दी, सही हो गया, ये यबी हो। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। देखिए या खौफ हो, ये अभी भी बीमार है, अभी एक चीज का इलाज किया है, दूसरी चीज का अभी इसमें और बीमारी बाकी है। दूसरा इलाज एक और कायदा है कि जब कभी ऐसा हो तो यखाफ हो जाएगा मसलन, वो बाद में बताएंगे। फिलहाल इतना याद रखिए कि अगर वाव और या पे हरकत हो, ऐनुल फेल हो, उनका माक़ाबल हर्फ सही और साकिन हो, इलाज क्या है, वाव और या पे हरकत माक़ाबल को दे दी जाएगी। यक वफो से हो जाएगा यखौफो, यब ये से हो जाएगा यबी ओ। समझ में आया बात समझ में आई जी? ये बीमारी थी। अब उसका इलाज, बीमारी क्या, वाव और या मुतहर्रिक हो, ऐनुल फेल हो, मुतहर्रिक हो, ऐनुल फेल हो, उनका माक़ाबल वाला हर्फ सही हो और साकिन हो। तीन बातें याद रखना। बीमारी क्या है, जब कभी भी है जब कभी भी वाव और या पे हरकत हो, कलमे का वो ऐनुल फेल हो, उनका माक़ाबल हर्फ सही और साकिन हो, तो उनकी हरकत माक़ाबल। ये ऐसा ही हो गया जब कभी भी गर्मी ज्यादा हो, आपका दिल मचला रहा हो, खाने का दिल न कर रहा हो, उल्टी आ रही हो, तो फिर कई टाइम खाना मत खाना, आपका पेट खराब है, ठीक है। ये ऐसे ही है, बीमारी है, उसका इलाज ये है कि खाना नहीं खाना है, इन्हें क्या करना है, इनकी हरकत माक़ाबल को दे देनी है। होता है नहीं, बीमार जब इंसान होता है तो अलग अलग उसके नुस्खे होते हैं ना, कि बीमारी किस कंडीशन की है तो इलाज उस एतबार से होगा। ऐसे ही यहाँ पे है कि पहली बीमारी क्या है, 10 इलाज हैं, अलग अलग बीमारी के अलग अलग नुस्खे। मोतल कलमे का में अगर कोई कलमा आपके सामने मोतल आ जाए, मोतल यानी जिसके हर्फ इल्लत होती है, हर्फ असली की जगह, अगर वो हर्फ इल्लत वाव और या ऐनुल फेल की जगह हो और वो मुतहर्रिक हो, वाव और या मुतहर्रिक हो, ऐनुल फेल हो, उनका माक़ाबल हर्फ सही होना चाहिए और साकिन हो, तो इनकी हरकत उन्हें दे देंगे। ये पहला कायदा है, ये पहला कायदा। दूसरा कायदा अभी फिलहाल इतना यहाँ लिखवाऊंगा मैं, ये तो समझा रहा हूं अभी। आइए ठीक है। और ये बात याद रखना, एक ही इलाज से जरूरी नहीं है कि वो ठीक हो जाए, हो सकता है उसमें दो दफा इलाज किया जाए उसका, एक इलाज करके भी वो सही ना हो तो दूसरे तरीके से। एक देखिए मिसाल के तौर पे ही देखिए, क्या है ये जी, बोलिए, पढ़िए। वेला ओ ये आ
مجہول فعل مجہول جی ماضی مجہول ہے. ماضی مجہول ٹھیک ہے. یدعو وونا، یدعو وونا. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی عین الفعل پہ نہیں، عین الفعل کہہ رہا ہوں، واو اور یا ہو، ان پہ یا تو ضمہ ہو یا کسرہ ہو، ضمہ ہو یا کسرہ ہو. ٹھیک ہے. یو کائے کی مثال ہے، یا پہ ضمہ ہے، یہاں پر واو اور یا پہ کسرہ ہے. فتح نہیں ہونا چاہیے. جب کبھی بھی واو اور یا پہ فتح ہو یا کسرہ ہو، پہلی بات. دوسرے بات، یہ دونوں وسط کلمہ میں ہو، کلمے کے درمیان میں ہو. آپ کہیں گے کلمے کے درمیان کہنے کی ضرورت ہے، عین الفعل بھی تو کہہ سکتے تھے. کہا نہیں، ضروری نہیں کہ عین الفعل ہی ہو. یدعونا میں ٹھیک ہے کیا ہے یہاں، واو لام الفعل ہے، واو لیکن وسط میں ہے، لیکن درمیان میں. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واو اور یا پہ ضمہ ہو یا کسرہ ہو اور وہ کلمے کے درمیان میں ہو. یعنی یا آپ ایک جملہ آگے بڑھا سکتے ہیں، یعنی وہ یا تو عین الفعل ہو یا اگر لام الفعل ہے تب بھی درمیان میں ہونا چاہیے. بعد میں جیسے تیسرے سیغے میں واو اور نون بڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. خالی یدعو وہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تو یہ درمیان میں کب ہے، واو درمیان میں نہیں رہے گا، وسط میں آنا چاہیے. واو اور یا درمیان کلمہ میں ہو، ان پہ ضمہ ہو یا کسرہ ہو. بات تو سمجھ میں آئی. واو اور یا پہ پہلے والے قاعدے میں کیا تھا، حرکت ہونی چاہیے، فرق نہیں کرتا زبر ہے زیر ہے پیش ہے. لیکن اس والے قاعدے میں یا تو ضمہ ہو یا کسرہ ہو واو اور یا پہ. دوسرا یہ کلمے کے درمیان میں واقع ہو، یعنی یا تو عین الفعل یا لام الفعل واقع ہو. اور ان کا ماقبل حرف صحیح ہو لیکن متحرک ہو. وہاں پہ کیا تھا، ماقبل حرف صحیح اور ساکن تھا، یہاں کیا ہے، حرف صحیح ہو اور متحرک ہو. تو انہوں نے یہ کہا تو ماقبل کی حرکت کو سلب کرنے کے بعد، ماقبل کی حرکت سلب کرنے کے بعد کیا کریں گے، ان کی حرکت انہیں دے دیں گے. اب ان کی حرکت انہیں دی تو یہ خود ساکن بچے نہیں. سمجھ میں آیا. واو اور یا پہ ضمہ ہو یا کسرہ ہو، کلمے کے درمیان میں ہو، ماقبل والا حرف صحیح اور متحرک ہو، تو ماقبل والے حرف کی حرکت کو ڈیلیٹ کر کے ان کی حرکت انہیں دے دی جائے گی. دے دی سب کو. اب دیکھیے کیا فرق ہے قبلہ اور بیا میں. یہ فرق ہے کہ یہاں پر ایک نسخہ دینے کے بعد یہ ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ اب بھی ٹھیک نہیں ہوا ہے. اس میں ایک اور علاج کیا جائے گا جو بعد میں قیلہ بن جائے گا. یہ یا رضوی تھا، یا بھی ساکن واو بھی ساکن تھا، یہ یا گر جائے گی. اب 10 نمبر کا قاعدہ آگے آئے گا، اس میں یہ ہے کہ جب ایسا ہو تو دو ساکن ایک جگہ ہو تو حرف علت گر جاتے ہیں، رضو بچے گا. یا یہ جیسے دو واو ایک جگہ ساکن ہو گئے تو یہ ہو جائے گا یدعونا. وہ بات کی بات ہے. فی الحال اتنا یاد رکھیے. دوسرا قاعدہ یہ ہے، قاعدہ ہاں یہ یاد رکھنا، قاعدہ پہلی بات تو جیسا ہے ویسا یاد کرنا ہے. دوسری بات جو ترتیب ہے ویسے ہی. اگر آپ سے کوئی سوتے میں بھی پوچھ لے قاعدہ نمبر 8 کیا ہے، سوتے میں بھی اگر آپ سے کوئی پوچھ لے قاعدہ نمبر 8 کیا ہے، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے واو اور یا متحرک، اور ماقبل اگر فتح ہو تو اسے الف سے بدل دیں گے. ایسے یاد ہونے چاہیے. قاعدہ نمبر 2 کیا ہے، واو اور یا پہ فتح ہو یا ضمہ ہو یا کسرہ ہو اور وہ کلمے کے وسط میں ہو، یعنی عین الفعل یا لام الفعل ہو، ماقبل حرف صحیح اور متحرک ہو تو ماقبل کی حرکت ڈیلیٹ کر کے ان کی حرکت انہیں دے دی جائے گی. ایسے یاد ہونے چاہیے. قاعدہ نمبر 3 کیا ہے، قاعدہ نمبر 3 یہ ہے کہ واو ساکن ماقبل کسرہ ہو تو یا سے بدل جائے گا. جی واو نہیں، وہ چوتھا قاعدہ ہے. چوتھا قاعدہ آپ سے پوچھے چوتھا نمبر کا قاعدہ کیا ہے، واو ساکن ماقبل کسرہ ہو تو واو ساکن ماقبل کسرہ ہو تو یا سے بدل جائے گا. ایسے یاد ہونے چاہیے. قاعدہ نمبر 1 کیا ہے، قاعدہ نمبر 2 کیا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ایسی ترتیب بگاڑ کے یاد رکھی. قاعدہ نمبر، اس کی ترتیب
قاعدہ نمبر 10 کیا ہے؟ جب دو ساکن ایک جگہ جمع ہو جائیں تو حرف علت گر جائے گا. ایسے یاد ہونے چاہیے اور ہمیشہ کے لیے یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے بات؟ جی آج کے لیے دو قاعدے کافی ہیں، باقی انشاءاللہ میں کل وہ کروں گا، یعنی ان دو قاعدوں کو لکھواؤں گا اور آگے کا قاعدہ سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے؟ یاد رہے گا پہلا قاعدہ؟ جی آغا. جی قواعد اعلال. ٹائم ہو گیا، میں اس لیے لکھوا نہیں رہا. قواعد اعلال، اعلال کے قاعدے. قاعدے. اعلال کے قاعدے. قاعدہ نمبر ایک کیا ہے؟ واو. آغا لکھا ہوا ہے پہلے کا. کہاں لکھا ہے؟ آغا آپ نے لکھوا دیا تھا نا پہلے. لکھوایا تھا میں نے؟ جی نہیں لکھا ہوا ہے. نہیں لکھایا تھا. آغا 11 جولائی کا لکھا ہوا ہے، ڈیٹ بھی ڈلی ہوئی ہے. اچھا 11 جولائی کو لکھا ہے. واو یا 11 جولائی. دوسرا قاعدہ لکھا ہوا ہے. واو یا متحرک ہوں. متحرک کا مطلب یہ اس پہ حرکت ہونی چاہیے، چاہے زبر چاہے زیر چاہے پیش. واو اور یا متحرک ہوں. نمبر 1. دوسرا کلمے کا عین الفعل ہوں. کلمے کا اور کلمے کا عین الفعل ہوں. اور ان سے پہلے والا حرف صحیح اور ساکن ہو. لکھ لو، صحیح اور ساکن ہو. علاج تو واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یب یہ او، یب یہ او سے ہو جائے گا یبی او. ٹھیک ہے نا؟ قواعد علل. قاعدہ نمبر 1 واو اور یا متحرک ہوں، یعنی چاہے اس کوئی سی حرکت ہو، چاہے زبر ہو چاہے زیر ہو چاہے پیش ہو، اور وہ عین الفعل ہو. کلمے کا واو اور یا عین الفعل ہونے چاہیے. یا واو عین الفعل ہو یا ہے تو یا عین الفعل ہو، اور ان سے پہلا والا حرف صحیح ہو یعنی حرف علت نہ ہو اور وہ ساکن ہو. تو علاج کیا ہے؟ بیماری یہ ہے. علاج کیا ہے؟ یہ ہے. تو واو اور یا کی حرکت ماقبل دے دیں گے. آپ یہ یبی او گرد سے بجائے ہو جائے گا یبی او. اب گردان کریے آپ، یبی او یبی آنے یبی اونا تبھی او تبھی آنے یبعنا تبھی او تبھی آنے تبھی اونا تبھی اینا تبھی آنے تبعنا ابھی او نبی او. ٹھیک ہے؟ جی آغا. یہ فوائد اعلان ہے انشاءاللہ. باقی پہلا قاعدہ لکھا آپ لوگوں نے؟ جی لکھیے. سمجھ میں آیا؟ جی آغا. پیچھے کا جو جلدی جلدی میں نے دہرایا وہ صرف دہرایا ہے، حالانکہ اتنی جلدی بھی نہیں، لیکن پڑھ چکے ہیں کیونکہ بار بار ان باتوں کو، اس لیے میں نے تاکہ پیچھے کی بات ذہن میں آ جائے اس لیے ان کو دہرایا. مین بات ہماری یہاں سے شروع ہوئی ہے، فصل 12 قواعد اعلان. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. غنچہ فاطمہ آئی ہیں، سبھی کا سکینہ زیدی ہیں اور کلثوم سیال ہیں.